ابھی آپ اپنی اسکرین پر ایک خوبصورت نوجوان کی خوبصورت تصویر دیکھیں گے۔ یہ شخص کچھ عرصہ پہلے تک جب اس کا باپ اقتدار میں تھا تو دنیا کا امیر اور بااثر ترین شخص شمار ہوتا تھا۔ یہ دنیا میں تیل کی پیداوار سے مالا مال تیسرے بڑے ملک لیبیا کی دوسری طاقتور ترین شخصیت تھا۔ یہ کس قدر امیر اور بااثر ترین شخص تھا، اس کا اندازہ آپ 2-3 مثالوں سے لگا لیجئے۔ یہ لندن میں تھا تو اسے شمالی لندن میں ایک گھر پسند آ گیا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے وہ گھر 1 کروڑ پاؤنڈ میں خرید لیا، جو اس وقت پاکستانی روپوں میں 1 ارب 40 کروڑ روپے بنتے تھے اور آج کے حساب سے تقریباً 5.25 ارب روپے بنتے ہیں۔ اس نے 2009 میں اپنی 37ویں سالگرہ بنائی جو دنیا کی مہنگی ترین سالگرہ تھی، جس میں دنیا بھر کی مشہور شخصیات نے شرکت کی۔ یہ پینٹنگز خریدنے کا شوقین تھا۔ اس کے پاس اربوں ڈالرز کے چھاپارے تھے اور یہ چھاپارے اس کے محل میں لگے ہوتے تھے۔ اسے 2006 میں اسرائیلی اداکارہ اورلی وینسمین اچھی لگ گئی اور وہ اس کی گرل فرینڈ بن گئی۔ اس نے اس کے گرد دولت کے انبار لگا دیے اور وہ دنیا کی مہنگی ترین گرل فرینڈ بن گئی۔ برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اسے اپنا دوست کہتا تھا اور اس پر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے۔ برطانوی شاہی خاندان نے اسے کئی بار شاہی محل میں لنچ اور ڈنر دیے۔ یہ ان دنوں پیرس میں پلے بوائے کی زندگی گزارتا تھا اور اسے دنیا بھر کے قانون توڑ کے بہت خوشی ہوتی تھی۔ اس نے ایک بار پیرس کی شانزالیزے پہ 120 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلا کے پوری یورپی دنیا کو حیران کر دیا اور پیرس کی سٹی حکومت کوشش کے باوجود بھی اسے چالان نہ کر سکی۔ یہ لیبیا کی انویسٹمنٹ اتھارٹی کا سربراہ بھی تھا اور یہ اتھارٹی کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی ملک میں 10 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر سکتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا استحقاق تھا۔ اس شخص کا نام سیف الاسلام ہے اور یہ لیبیا کے سابق حکمران کرنل قذافی کا بیٹا ہے۔ سیف الاسلام کرنل قذافی کا وارث اور ولی عہد بھی تھا اور دنیا کا اس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ کرنل قذافی کے بعد لیبیا کا حکمران ہوگا۔ یہ اس قدر بااثر تھا کہ کرنل قذافی کو نیوکلیئر پروگرام ترک کرنے پر بھی اسی نے قائل کیا تھا اور اس نے بلغاریہ کے اس میڈیکل گروپ کو چھڑوانے میں بھی بڑی مدد کی تھی جس پر بچوں کو ایڈز کے ٹیکے لگوانے کا الزام تھا۔ اس کے بعد کرنل قذافی کا اقتدار گیا، یہ اختیار اور طاقت ختم ہوئی تو گرفتاری کے ڈر سے یہ شخص لیبیا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں چھپ گیا اور کچھ دن بعد یہ اس قصبے میں ایک ایسے کمرے سے برآمد ہوا جس میں واش روم تک نہیں تھا اور یہ ایک بدبودار پرانے کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کی انگلیوں پہ پلستر چڑھا ہوا تھا اور یہ پلستر بھی اس نے خود چڑھایا تھا کیونکہ اس کے پاس ڈاکٹر کی سہولت بھی میسر نہیں تھی۔ اس کمرے سے سیف الاسلام کو لیبیا کی حکومت نے گرفتار کیا اور اس سیف الاسلام کو دنیا کا کوئی بھی ملک پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ سیف الاسلام جو کچھ دن پہلے تک ملکہ برطانیہ کا شاہی مہمان تھا۔ ٹونی بلیئر اسے مائی فرینڈ کہتا تھا اور پیرس کی کمپنیاں اس کے لیے خصوصی پرفیوم تیار کرتی تھی۔ سیف الاسلام کا یہ انجام دنیا کے ان تمام حکمرانوں کے لیے سبق ہے جو اپنے اقتدار کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اس زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے اقتدار کا درخت ہمیشہ سرسبز رہے گا۔ یہ تصویر دنیا بھر کے حکمرانوں سے چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ جو عوام کا اعتماد کھو دیتے ہیں ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔